بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا بابرکت نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ ایک عظیم سلطنت کے ایک عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت، اپنی حکومت کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں رہنے کا اور زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی سی رہے تھے کہ وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ جب اس وزیر نے ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو گدڑی سیتے ہوئے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ کیسا عظیم الشان بادشاہ تھے، اور آج ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے ہیں اور ان کی رعایا، ان کی سلطنت، ان کی حکومت برباد ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کشف و کرامت کے ذریعے سے ان کی اس بات کا پتہ لگا لیا اور اس کے بعد اس وزیر کو اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ جب وہ وزیر ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے وزیر، تیری سوچ کی انتہا بس یہیں تک ہے، اسی وجہ سے تو ایسی بات کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوئی کو کہ جس سے وہ اپنی گدڑی کو سی رہے تھے دریا میں پھینک دیا اور آواز لگائی کہ مجھے میری سوئی چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ سمندر کی گہرائی سے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئی لے کر سطح سمندر پر نمودار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو بس میری وہ سوئی چاہیے کہ جس سے میں اپنی گدڑی سی رہا تھا۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ ایک مچھلی اسی سوئی کو کہ جس سے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنی گدڑی سی رہے تھے اپنے منہ میں دبائے ہوئے سمندر کی گہرائی سے سطح سمندر پر نمودار ہوئی۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس وزیر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ وزیر، بتاؤ یہ بادشاہت اچھی ہے یا چھوٹی سی سلطنت اور حکومت کی بادشاہت اچھی ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وزیر، اصل بادشاہت تو یہ بادشاہت ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب اللہ کا ایک نیک بندہ دنیا کی ساری چیزوں کو، دنیا کی دولت، حکومت، سلطنت کو ٹھکرا کر بس اللہ کی رضا میں پھرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کو ساری مخلوقات کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی ہیبت، ان کا رعب، ان کا دبدبہ ڈال دیتے ہیں کہ جب وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو ان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔